مشتاق وصال نبینا حبیبا سپا گلو پسا گلاستا ہو فریاد کئی دامانی دخزال لدیا دلیبا شیر لا پلا سدیران بیدار شیم ڈانڈورا دمارک دورو ویان نکیبا صدیار دخدو خلر پاکلوی پمبر خطبہ والنلوی خطیبا سہر چاہتا خپل نصیب قسمت رسیگیا خراب سلامات درخوانی بے نصیبا آئی کمبرنی تیار التظارو سا دمہدی بادشاہی راغلان کریبا یا علی مدد صلوات بر محمد والی محمد صلوات باوازی بلند یم صلوات
والے عارفان دے در دل بردہ عرفان دیوار مشر کی یا بمیزان عمل تلشیے اور ہر دم بمیزان نفس تلنے بخنے والے عارفان دے در دل بردہ عرفان یوں جلدی جلدی جیسے رات کو منظر باندھے طلب سے دل باندھے بے خطال عارفان دے در دل بردہ عرفان بخنے والے عارفان دے در دل بردہ عرفان نور بر کرتم سر پئی سر کو ولی واخلی بیائی کچھ کیا درد یار غم بھلے خالے عارفان دے بردہ عرفان بخنے والے عارفان دے در دل بردہ عرفان بادشاہ سید میرانا لا دل مرانو نورا گادا نشتائی دھرم عشق بازے کے درگاہ ڈھالے عارفان دے در دل بردہ عرفان بخنے والے عارفان دے در دل بردہ عرفان یا حسین و مسلمہ حسین بلا گفتہ مت زڑا ٹوکلا واسوا کاو یم کانو یم یم سوزانو جبرائیل رب جلیل کا سدارت للو ہر یو گفتے جدا راوڑ دا قرآن ہر آیات کی صفات مثل دہل بیتو مصطفیٰ میں جمع کڑلو یا کمان دا زہرا میلی جمع
امام حسن بدن شل کو پسار دلماس جگار پرے پتش کی اوزان کربلا حبیب سپینا کی رران کا پسرو ویلو قاسم سرل سونکڑل پخون مرجان وہاں سری گوندی پسپینو تر پریکے سپینلے چکڑے بند بند میرا بس جان سپیل جبیل علی اکبر بخون رنگیل کرال سپیل جبیل علی اکبر بخون رنگیل کرال نزک حالک والکون اصغر لنا جهان زرعن سواد وبند پنزوس زخم وڑل مخمخ شہو سنجانو کربلا ظلم پر مثل طوفان دا حسین یران شوار پر خزان خور قربان کرلو پلزان بادشاہ حسین مشکور زان کرل سرپرست بدو جہان زور ظلمی لدل اغائی وکڑل نور جلک کڑل عبد امام لرزان کبوئے کے ہریوں گفتور گزار دے سرونوں بوکے راستنے کے آشکالو انور شاہ زڑکے دل خود سے عمر حمدے دتا بیب طرف سی ٹھولرال زوران یا فرمایا دکلا چپا ویرے گے فرمایا دکلا چپا ویرے گے فرمایا دکلا چپا ویرے گے فرمایا دکلا چپا ویرے گے
مخکې
راشو مخکې راشو ډېر د آزاد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات Abdul Jabbar
بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ سب مل کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند ترین صلوات واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت آدمیت بشریت کو عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں ایک میں اللہ تمہارا ولی اور میرے بعد میرا نبی تمہارا ولی اور میرے نبی کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی تمہارے ولی محترم یہ صرف ہم شیعہ نہیں کہتے بلکہ اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دینے والے زکوٰۃ دینے والے تاریخ میں صرف مولا علی تھے
شیعہ بھی لکھتے ہیں، اہل سنت بھی لکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت میں نے پڑھی 5ویں سورے کی آیت ہے، 55ویں آیت ہے، 55 سے بچے کو یاد ہے، یہ کمال کی آیت ہے۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہی ہے۔ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے، ہم کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنا کلمہ بڑھا دیا، تم نے اپنا کلمہ لمبا کر دیا۔ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اپنی آذان لمبی کر دی، تو ہم جواب میں یہی آیت پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے اپنا کلمہ نہیں بڑھایا، ہم نے اپنی آذان نہیں بڑھائی، ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے 5ویں سورے کی 55ویں آیت میں حکم دیا۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا ورسولہ، تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب عزیزان محترم، اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے۔ یہاں پر رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے۔ اللہ نے کہا پہلے میری ولایت کا اعلان کرو، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا پھر میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا حالت رکوع میں زکات دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اپنی طرف سے تو کلمہ نہیں بنایا، ہم نے اپنی طرف سے تو آذان نہیں بڑھائی۔ یہ جو ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، 5ویں سورے کی 55ویں آیت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ بھی کہو، محمد رسول اللہ بھی کہو، علی ولی اللہ بھی کہو۔ اچھا، اب شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا کہ میرے مولا علی نے حالت رکوع میں فقیر کو انگوٹھی دی۔ فقیر آیا مسجد میں، فقیر نے خیرات مانگی، کسی نے خیرات نہیں دی، میرے مولا علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، فقیر انگوٹھی لے کر چلا گیا اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب کسی نے اعتراض کر لیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی حالت نماز میں فقیر کی آواز سن لے؟ اب سنیے، علی پر اعتراض کر رہا ہے مگر اعتراض کرتے ہوئے بھی علی کی فضیلت سنا رہا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے حالت نماز میں فقیر کی آواز سن لی؟ کیونکہ علی تو کوئی عام نمازی نہیں ہے، علی تو وہ نمازی ہیں کہ کسی جنگ میں جب میرے مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا تھا اور تیر ایسا لگا تھا کہ ہڈی پار کر کے ہڈی میں اٹک گیا تھا، اصحاب نے تیر نکالنا چاہا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ ابھی تیر نہ نکالو، یا رسول خدا کیا تیر رہنے دے؟ کہا تیر رہنے نہ دو بلکہ انتظار کرو کس وقت کا، جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں، جب علی نماز پڑھنا شروع کریں، اس وقت تیر نکالنا نمازی کو پتہ نہیں چلے گا تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ اب یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے علی تو وہ نمازی ہیں کہ ہڈی سے تیر نکل جائے اور علی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ علی مولا جب نماز پڑھتے تھے تو ہماری طرح تھوڑی پڑھتے تھے، ہم تو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، مگر اتنے مومنین بیٹے ہیں، کبھی کسی نے ایسی نماز پڑھی کہ یہاں آپ نے کہا اللہ اکبر اور اللہ سے بات کرنا جب شروع کی تو دنیا کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ ہماری نمازوں کا تو حال یہ ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھو، نماز میں یاد آ جائے گی، مگر مولا علی کی نماز کا حال یہ تھا کہ جب کہتے تھے اللہ اکبر، جب اللہ سے بات کرتے تھے تو دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر ہڈی سے بھی تیر نکال لو تو مولا علی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب اعتراض سنیے، کہا علی وہ نمازی ہے کہ ہڈی سے پیر سے تیر نکل جائے اور علی کو پتہ نہ چلے نماز کی حالت میں، تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟
ہاں بھائی، علی تو وہ نمازی ہے نا کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا. علی کو تیر بھی نکل جائے ہڈی سے پتہ نہیں چلتا. تو علی نے فقیر کی آواز کیسے سنی؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں اعتراض کرنے والے اعتراض بعد میں کرنا، پہلے روایت پوری پڑھنا. روایت کیا کہتی ہے؟ فقیر تھا، مسکین تھا، یتیم تھا، اسیر تھا، جو بھی تھا. جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے مسجد والوں سے مانگا، نہ علی نے سنا نہ علی نے کچھ دیا. جب پہلی مرتبہ اس نے مانگا، نہ مولا علی نے کچھ سنا نہ مولا علی نے کچھ دیا. پھر دوسری مرتبہ اس نے مسجد والوں سے مانگا، اے مسجد والوں، میں تمہارے نبی کی مسجد میں فقیری کرنے آیا ہوں، کوئی مجھے خیرات دے. پھر بھی دوسری مرتبہ نہ علی نے سنا نہ علی نے کچھ دیا. اب آخر میں یہ فقیر جب مسجد والوں سے نا امید ہوتا ہے تو کہتا ہے خدایا تو شاہد رہنا، میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب جو خدا کو شکایت کی تو علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا. خدا کو شکایت کی، علی جو خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، علی نے سن بھی لیا اور خیرات بھی دے. صلوات پڑھی بآواز بلند. یہ ہے ذات علی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے مولا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے آقا، تو اللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی خیال ذہن میں آنے نہیں دیتے. دیکھیے ہم کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ہیں علی کے شیعہ، ہم ہیں علی کے چاہنے والے، ہم ہیں علی کے نوکر، ہم ہیں علی کے غلام. جب میں خود کو علی کا شیعہ کہتا ہوں تو میں نے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو علی جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں. کہ دیکھیے اگر دوسرے اچھا مولا علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ صرف شیعہ مولا سے محبت نہیں کرتا. آپ جا کے دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، سنی بھی عاشق علی ہے. نہیں صرف سنی نہیں، عیسائی بھی عاشق علی ہے، یہودی بھی عاشق علی ہے، ہندو بھی عاشق علی ہے. بلکہ یہ جملہ ہدیہ کروں، ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہے وہ عاشق علی ہو جاتا ہے. ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو، چاہے اس کا مذہب سنی ہو، چاہے اس کا دین عیسائیت ہو. ایک عیسائی عالم کا واقعہ سنیے. عیسائی عالم ہے، عیسائی تاریخ دان ہے، اور جناب اس نے مولا علی کی شان میں کتاب لکھ ڈالی. ہم لوگ ماشاءاللہ کتنے شیعہ بیٹھے ہیں، ہم نے مولا علی کی شان میں شاید کتاب ابھی تک پڑھی بھی نہیں ہوگی، اور اس نے کتاب لکھ دی. عیسائی آ گئے، عیسائیوں نے کہا کہ ایک جورج جورداف، اس کا نام جورج جورداف تھا، کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کیا تو شیعہ ہو گیا؟ کہا میں مسلمان تو نہیں ہوا، میں شیعہ تو نہیں ہوا. تو پھر تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ تو عیسائی ہے تو تو عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتا، تم مریم کی شان میں کتاب لکھتا، تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھ دی؟ مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے. کہتا نہیں میں مسلمان نہیں، میں شیعہ نہیں، تو تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ اب یہ عیسائی کہتا ہے اے عیسائیوں مجھ پہ اعتراض نہ کرو، آخر میری مجبوری تھی. ارے تیری مجبوری کیا تھی؟ کہتا ہے میری مجبوری یہ تھی کہ میری تمنا تھی، میری خواہش تھی، میری آرزو تھی کہ میں ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں. میں ہوں عیسائی مگر میری تمنا تھی کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں. اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد. تو بس میں نے فیصلہ کر دیا علی ولی سے گریزہ نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں
مگر میری تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں. اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا ساری فضیلتیں ذات علی میں نظر آ گئی. ساری فضیلتیں علی کی ذات میں نظر آ گئی. تبھی میں علی کا عاشق ہو گیا, تبھی میں علی کا محب ہو گیا, تبھی میں نے محبت علی میں کتاب لکھ لی علی کی فضیلت کے متعلق. مگر عزیزان محترم اب سوال یہ ہے, علی سے محبت تو عیسائی بھی کر رہا ہے, علی سے محبت تو ایک سنی بھی کر رہا ہے, علی سے محبت تو ایک حنفی بھی کر رہا ہے, علی سے محبت ایک بریلوی بھی کر رہا ہے. اہل سنت ماشاءاللہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں. علی سے محبت ایک ہندو بھی کر رہا ہے, مگر وہ ہندو ہے اور علی سے محبت کر رہا ہے. وہ عیسائی ہے اور علی سے محبت کر رہا ہے. وہ سنی ہے اور علی سے محبت کر رہا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ میں ہوں شیعہ علی. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ بھائی ہندو بھی محبت کر رہا ہے, عیسائی بھی محبت کر رہا ہے, سنی بھی محبت کر رہا ہے, شیعہ بھی محبت کر رہا ہے, مگر وہ خود کو شیعہ علی نہیں کہہ رہا. عیسائی کہہ رہا ہے میں عیسائی ہوں, میں شیعہ علی نہیں ہوں. سنی کہہ رہا ہے میں سنی ہوں, محبت کرتا ہوں مگر شیعہ علی نہیں ہوں. مگر ہم کہتے ہیں ہم محب بھی ہیں اور شیعہ علی بھی ہیں. تو اب ہم میں اور ان میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم میں اور ان میں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے. بھائی کیا فرق ہے ایک شیعہ میں جو مولا سے محبت کرتا ہے اور ایک سنی میں جو مولا علی سے محبت کرتا ہے؟ کیا فرق ہے ایک شیعہ میں جو مولا علی سے محبت کرتا ہے اور ایک ہندو میں جو مولا علی سے محبت کرتا ہے؟ کیا فرق ہے شیعہ میں جو مولا علی سے محبت کرتا ہے اور ایک عیسائی میں جو مولا علی سے محبت کرتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عیسائی, وہ ہندو, وہ سنی, وہ بریلوی, وہ حنفی صرف علی کی ذات کو مانتا ہے اور شیعہ علی وہ ہے جو جیسے ذات کو مانتا ہے ویسے علی کی بات کو بھی مانتا ہے. یہ اتنا تو فرق ہونا چاہیے نا کہ بھائی دیکھیے اگر وہ عیسائی علی کی بات کو مانتا تو کیا ہوتا؟ شیعہ ہو جاتا. اگر وہ ہندو علی کی بات کو مانتا, وہ صرف ذات کو مانتا ہے, اگر وہ ہندو علی کی بات کو مانتا شیعہ ہو جاتا. اگر وہ سنی علی کی ذات کے ساتھ ساتھ علی کی بات کو بھی مانتا تو شیعہ ہو جاتا. اب ہم کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ علی, مگر آج ذرا ہماری زندگی دیکھ لیجئے. کہہ تو رہے ہیں ہم شیعہ علی ہیں, کہہ تو رہے ہیں ہم عاشق علی ہیں, مگر ذرا ہماری زندگیوں کو دیکھ لیجئے. کیا ہم علی کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہم علی کی ذات کو تو مانتے ہیں. تو بھائی ذات کو تو ہندو بھی مان رہا ہے, ذات علی کو تو عیسائی بھی مان رہا ہے, ذات علی کو تو سنی بھی مان. آپ جا کے کسی سے پوچھ لیجئے, کسی اہل سنت سے پوچھ لیجئے علی کو مانتے ہو کہے گا مانتا ہوں. کسی سنی سے پوچھ لیجئے علی کے عاشق کو کہے گا علی کا عاشق ہوں, علی کے محب کو کہے گا علی کا محب ہوں. مگر ہم تو کہتے ہیں میں علی کا شیعہ ہوں, میں ہوں شیعہ علی. تو علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے, علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے. سنیے علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے. ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے, ہر بشر کو پیروے عمران ہونا چاہیے. غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے. کم سے کم سلمان بنو اگر علی کے غلام ہو, کم سے کم سلمان بنو اگر علی کے شیعہ ہو. سلمان علی کا شیعہ ہے, ابوذر علی کا شیعہ ہے, عمار علی کا شیعہ ہے. بھائی کم سے کم سلمان تو بن جاؤ. بھائی تم تو پیدائشی شیعہ ہو, ہم پیدائشی شیعہ ہیں. بچپنے میں ہم نے علی علی کیا, بڑے ہوئے علی علی کیا, بوڑھے ہوئے علی علی کیا, مگر سلمان تو پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھا. بھائی سلمان فارسی تو پہلے کافر تھا, یہ تو بڑی مشکلوں سے بعد میں آ کے مسلمان ہوا. مگر سلمان فارسی کو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سلمان و منا اہل البیت. سلمان منا بن گیا. اور ہم جو منا ہیں, ہم جو بچپن سے شیعہ ہیں, بلکہ ہم جو سید بھی ہیں, ہمارا عمل کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں, مگر ہمارا عمل کبھی کبھی یزید جیسا لگتا ہے. افسوس کی بات ہے. ذرا اپنے عمل کو دیکھ لے, ہر انسان اپنے عمل کو دیکھ لے. ہمارا عمل کبھی کبھی دشمن علی جیسا لگتا ہے.
دیکھیے علی کا شیعہ، علی کا عاشق، علی کا چاہنے والا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم سلمان بنوں۔ سلمان کا کمال کیا تھا؟ جو کافر تھا، جو بہت دیر میں مسلمان ہوا، بہت دیر میں شیعہ ہوا، اس کا کمال کیا تھا؟ جو منا اہل البیت بن گیا۔ سلمان کا کمال سنیں گے؟ سلمان کا کوئی کمال نہیں تھا، بس ایک کمال تھا کہ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی، سلمان کی وہی مرضی تھی جو میرے مولا علی کی مرضی تھی۔ سلمان مولا علی کی مرضی کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا، سلمان پوری زندگی میں وہی کرتا تھا جو میرے مولا علی حکم دیتے تھے۔ سلمان کی زندگی چلتی تھی اطاعت علی میں۔ آج ذرا دیکھ لیں ہم کتنی علی مولا کی اطاعت کرتے ہیں، اور غور سے سن لیں، اگر ہم علی مولا کی اطاعت نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم نعوذ باللہ علی کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہیں اور شیطان کی اطاعت کو کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں، میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ محرم میں تو ماشاءاللہ سارے شیعہ نوحے سنتے ہیں، مگر محرم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون پکا شیعہ ہے۔ جن جن کے موبائلوں میں محرم کے بعد گانے آ جاتے ہیں اور وہ گانے سنتے ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، ایک آپ کو واقعہ سنا۔ ایک مرتبہ ایک قصیدہ تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اور جناب ہم نے قصیدہ چلایا تو ایک مومن نے فوراً منع کر دیا، کہا مولانا یہ قصیدہ نہ سنیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا یہ تو فلاں گانے کی دھن پہ ہے۔ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں پتا؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ تمہیں کیوں پتا؟ کیونکہ تم نے گانا سنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، مومنین گانے بھی سنتے ہیں اور جناب ایک دوسرا صاحب کا واقعہ سنیے۔ ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا فلاں نوحہ خان، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا فلاں نوحہ خان نے جو لیٹسٹ نوحہ بنایا ہے اس میں اس نے 4 گانوں کی دھنیں استعمال کی ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ ایم اے تھا مگر تو پی ایچ ڈی ہے، جو تجھے پتا بھی چل گیا، تم نے وہ 4 گانے اچھی طرح سے سنے ہوئے تھے تبھی تمہیں پتا چل رہا ہے۔ بھائی ہمارے سامنے کوئی نوحہ چلا دے، کوئی قصیدہ چلا دے کسی گانے کی دھن پہ، ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ کیونکہ ہم نے گانا نہیں سنا ہوا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جو کہہ رہا ہے یہ فلاں گانے کی دھن پہ ہے، اس نے اتنے گانے سنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے علی کی اطاعت کرنی ہے یا شیطان کی اطاعت کرنی ہے؟ علی کا چاہنے والا کون ہے؟ علی کا عاشق کون ہے؟ علی کا محب کون ہے جو کم سے کم سلمان فارسی بنے؟ بھائی سلمان فارسی علی کی اطاعت کرتے تھے، علی مولا ہمیں منع کر رہے ہیں حرام چیز اس کان سے نہ سنو، اس کان سے گانے نہ سنو۔ اب جو علی کا شیعہ ہوگا مجلس مولا حسین کے بعد، محرم سفر کے بعد بھی گانے نہیں سنے گا، مگر جو زبانی شیعہ ہوگا وہ کہے گا تھوڑی دیر سننے دو، تھوڑا مزہ کرنے دو، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ عمر ابن سعد نے بھی یہی کہا تھا، حسین کو قتل کرنے دو، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ بھائی ہم عمر ابن سعد کے ماننے والے تو نہیں ہیں، ہم حر کو مانتے ہیں جس نے ایک مرتبہ خود کو بدلا اور ایسے بدلا کہ آج تک علیہ السلام بن گیا۔ آئیے ہم حر بنے، یہ مجلس مولا حسین حر بننے کا بہترین موقع ہے کہ بھائی پورا سال اگر تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، اب آ جاؤ حر بن جاؤ، حر بن جاؤ، یعنی پھر گناہ نہ کرو۔ اچھا ہمارا حال یہ کہ ہم حر بنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مختصر ٹائم کے لیے، مگر پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے حر تھے۔ ہم ان آنکھوں سے مجلس میں آ کے روتے ہیں، مگر پھر جو باہر جاتے ہیں انہی آنکھوں سے ڈراموں میں، فلموں میں، یا جو تصویریں روڈوں پہ لگی ہوئی ہیں اس میں نامحرم عورتوں کی طرف لذت سے، حرام سے دیکھتے ہیں۔ علی والا ایسا نہیں ہوتا، علی والا کسی نامحرم لڑکی یا عورت کو فلم ہو یا ڈرامہ ہو یا تصویر ہو کہیں نہیں دیکھتا۔ مگر آج دیکھیے ہمارا کیا حال ہے، اسپیشلی جوانوں کا کیا حال ہے کہ بھائی جب گوگل پہ بیٹھے، جب انٹرنیٹ پہ بیٹھے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہمارا حال ہے۔ علی والا کبھی اس آنکھ سے گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آنکھ وہ آنکھ ہے جو غم حسین میں رو چکی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اور پھر ہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، ہے کوئی مومن آپ میں جو علم حضرت عباس کو گرائے؟ نعوذ باللہ، توبہ سے ہے کوئی مومن؟ کوئی نہیں ہے۔ مرتا مر جائے گا مومن علم عباس کو نہیں گرنے دے گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس چیز کی، اس علم کی نسبت کس سے ہو گئی؟ مولا عباس سے ہو گئی۔ پہلے تو یہ آپ کے درخت کی لکڑی تھی نا، یہی ہے نا، آپ کے درخت کی لکڑی تھی، مگر اب جو علم بن گئی
اب جو اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی، اب آپ اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیں۔ مگر جب یہ درخت کی لکڑی تھی تو کیا آپ اگر یہ گر جاتی آپ پریشان ہوتے، آپ ناراض ہوتے؟ لکڑی یہ درخت کی گر جائے میرا کیا جائے، جتنی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مگر جب حضرت عباس کا علم بن گیا اب آپ گرنے نہیں دیتے۔ اب سنیے غور سے، جب آپ مجلس میں آتے ہیں نا، جب آپ ان آنکھوں سے گریا کرتے ہیں، اب یہ آنکھ آپ کی آنکھ نہیں ہے، اب یہ آنکھ منسوب ہو گئی مولا حسین سے، اب آپ کی آنکھ علم عباس ہے۔ اگر آپ نے اس آنکھ سے گناہ کیا تو گویا آپ نے علم عباس کو زمین پہ گرا دیا۔ ذرا غور کیجئے، آپ مجلس میں آئے، آپ نے اس کان سے سنا یا حسین، اس کان سے مصائب مولا حسین سے، اب یہ آپ کا کان نہیں، اب یہ منسوب ہو گیا مولا حسین سے۔ اب اگر اس کان سے گانے سنے، اس کان سے غیبت سنی، اس کان سے تہمت سنی، اس کان سے گناہ سنا، تو آپ نے وہی کیا جو نعوذ باللہ کوئی انسان علم کو گرا کے کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کان سے گناہ کیا تو آپ نے علم عباس کو گرا دیا۔ یہ زبان جس سے آپ یا حسین کہتے ہیں، یہ زبان جس سے آپ حسین حسین یا عباس کہتے ہیں، یہ زبان اب آپ کی زبان نہیں، اب مولا حسین کی زبان ہے، مولا عباس سے منسوب ہو گئی ہے۔ اب اگر اس سے تہمت لگائی، اب اگر اس سے غیبت کی، اب اگر اس سے گالی دی، اب اگر اس سے جھوٹ بولا، تو گویا تم نے علم عباس کو زمین پہ گرا دیا۔ یہ تمہارے ہاتھ جب تم نے ماتم کیا نا، اب یہ تیرے نہیں، اب اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی، نسبت مولا حسین سے ہو گئی۔ اگر اس کو نامحرم کو لگایا یا کسی پر ظلم کیا یا کسی کو مارا یا اس سے چوری کی یا اس سے کوئی خیانت کی تو تم نے عمل سے علم عباس کو زمین پہ گرا دیا۔ آئیے محرم سفر یہ آزاداری حر بننے کے دن ہے، حر بن جائیں۔ اور آپ کو آج ایک نسخہ دوں گا، 40 دن اس نسخے پہ عمل کریں۔ دیکھیے حر کیسے بنا؟ جب امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہوا، اپنے زمانے کے امام سے جب کنیکٹڈ ہوا، جب اس کا رابطہ اپنے زمانے کے امام سے ہوا، ورنہ پہلے تو وہ یزیدی تھا، گنہگار تھا، مگر کب حر بنا؟ جب وہ زمانے کے امام کے قریب ہوا۔ آئیے ہم بھی حر بنے، کب بنیں گے؟ آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، اس پر 40 دن عمل کیجئے، مگر وہ والے مومنین نہ بنی جو یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ والا کان بند کر لیجئے، یہاں سے جائے مغز میں یہ بات پھیلے، اس پہ عمل کیجئے۔ بہترین نسخہ امام زمانہ سے کنیکٹ ہونے کا۔ اگر حر بننا ہے تو آپ کو زمانے کے امام سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ حر بننے کی شرط یہی ہے کہ زمانے کے امام کے قریب آ جاؤ۔ بہت آسان نسخہ دوں گا، 40 دن اس پہ عمل کیجئے، اور اب پتہ بھی چل جائے گا، آپ خود کو ٹیسٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کے دلوں میں مولا کی محبت حقیقی ہے یا زبانی ہے، کیونکہ محبت بھی ایک ہوتی ہے زبانی، ایک ہوتی ہے حقیقی۔ اگر زبانی محبت ہوگی آپ اس نسخے پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر اگر حقیقی محبت ہوگی آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہمیں ایک موقع مل گیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کر کے ہم امام کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے دلوں میں حقیقی محبت ہے، پکی محبت ہے، سچی محبت ہے، اور سچی محبت والا کوشش یہ کرتا ہے اپنے محبوب، اپنے معشوق سے کنیکٹڈ رہے، رابطے میں رہے۔ بہترین نسخہ مولا کے عاشقوں، مولا کے شیعوں، مولا کے چاہنے والوں، 40 دن تک کم سے کم یہ کام کرو۔ کیا کام کریں؟ ہر روز نماز فجر کے بعد، یا نہیں نماز فجر کے بعد نہیں، ہر روز 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، بچوں سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، موبائل پہ فون بھی کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ٹائم دیتے ہیں، فیس بک پہ بھی ٹائم دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ 24 گھنٹے میں سوتے بھی ہیں، یعنی یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں 24 گھنٹے میں، اس میں صرف آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نکالیے۔ آپ زیادہ نکالنا چاہیں تو اور آپ کا ماشاءاللہ کمال، مگر کم سے کم آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نکالیے تاکہ امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہوں، امام زمانہ سے رابطے میں ہوں۔ اگر حر بننا چاہتے ہیں کیا کریں؟ 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم 500 مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
500 مرتبہ صلوات. 15 منٹ لیں گے, 20 منٹ لیں گے, آدھا گھنٹہ لے گا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اور دوسرا کیا کریں؟ زیارت عاشورہ پڑھیں. ہر روز 40 دن تک 500 مرتبہ صلوات پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ, اور زیارت عاشورہ پڑھیں. اور کیا کریں پڑھ کے؟ پڑھ کر ہدیہ کر دے مولا امام زمانہ کو. محمد وآل محمد کا آواز بلند صلوات. امام کو ہدیہ کر دیں اور امام کو کہیں میرے مولا اگر آج تک ہم آپ سے غافل تھے, آج کے بعد آپ سے غافل نہیں رہیں گے. اگر آج تک ہم آپ سے دور تھے, بس آج کے بعد مسلسل آپ کی یاد میں رہیں گے. امام کو یاد کیجیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے امام زمانہ کو بھلا دیا, ہم امام زمانہ سے دور ہو گئے ہیں, امام زمانہ سے غافل ہو گئے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے غافل ہو گئے ہیں. جتنے مومنین بیٹھے ہیں, آپ میں سے کوئی مومن ہے جو ہر روز 24 گھنٹے میں 14 مرتبہ امام زمانہ کو یاد کرتا ہو؟ اگر کوئی مومن ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ بھائی میں دن میں 14 مرتبہ امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں. اتنے بڑے مجمع میں 2 مومنین نے ہاتھ اٹھایا, 3 مومنین نے ہاتھ اٹھایا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں اتنے سارے مومنین, صرف 3 مومنین نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہم دن میں 14 مرتبہ امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں. دوسرے بھی تو امام کے چاہنے والے ہیں, دوسرے بھی تو امام کے عاشق ہیں, مگر افسوس سے کہنا پڑتا امام سے اتنے دور ہو گئے. دوسرا سوال پوچھتا ہوں, اتنے مومنین بیٹھے ہیں, آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں نا, تو اس کو صبح اٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو, بیٹوں کو, بیوی کو, بھائی بہن کو سلام کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عام طور پہ آپ جب سب سے پہلے اٹھتے ہیں, ماں کو, باپ کو, بچوں کو سلام کرتے ہیں. اگر گھر میں سلام نہیں کرتے, جب آفس جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, ٹیچر کو سلام کرتے ہیں. اب پھر ہاتھ اٹھائے وہ مومن جو ہر روز صبح اٹھتے ہی جیسے آنکھ کھلتی ہے کہتا ہے السلام علیک یا بقیت اللہ. 3 4 5 6 مومنین, 7 مومنین, 8 مومنین, 9 مومنین, مگر مجمع میں تو 500 مومن بیٹھے ہیں, صرف 9 مومن امام کو سلام کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے. یہ عادت ڈالیے بھائی, سلام کرنے میں آپ کا پیسہ تو نہیں جا رہا. 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے وعجل فرجہم کے ساتھ اور زیارت عاشورہ پڑھ کے امام کو تحفہ دیں, آپ کا پیسہ تو نہیں جا رہا. چلتے پھرتے صلوات پڑھیے. صبح جیسے آنکھ کھلی امام کو سلام کریں گے تو آپ کا نقصان تو نہیں ہوگا, فائدہ آپ کا ہوگا, کیونکہ آپ کہیں گے سلام, یعنی یا امام زمانہ آپ سلامت ہو. امام کہیں گے سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا. امام کہیں گے وعلیک السلام, تو بھی سلامت رہے, فائدہ آپ کو ہوگا. کتنی دکھ کی بات ہے. ایک سوال اور مسائل کی طرف. آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں رہتا ہے, اٹھتا ہے, سب کو سلام کرتا ہے, مگر آپ کو سلام نہیں کرتا, تو آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا کہ میرا بیٹا اٹھتا ہے, گھر میں سب کو سلام کرتا ہے, روڈ پہ سب کو سلام, مگر مجھے سلام نہیں کرتا, تو دکھ ہوگا نا. اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو آپ تو رونا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی میرا بیٹا, میں نے اسے پالا, میں نے اس کے لیے محنت کی, میں نے اس کے لیے زحمت کی, یہ اٹھتا ہے سب کو یاد کرتا ہے مگر مجھے یاد نہیں کرتا, مگر مجھے سلام نہیں کرتا. امام کا دل زخمی ہوتا ہوگا کہ میرے شیعہ, میرے چاہنے والے مگر مجھ سے غافل, مجھے یاد نہیں کرتے. حالانکہ امام ہمیں دن میں 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام زمانہ شیعوں کے لیے دن میں 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں, اور ہم نے امام کو بھلا دیا. آئیے آج سے وعدہ کریں, میرے مولا امام زمانہ اگر آپ سے دور ہو گئے تھے, اگر آپ
سے غافل ہو گئے تھے، بس آج کے بعد نہیں ہوں گے، اٹھتے ہی امام کو سلام کریں گے اور انشاءاللہ 40 دن تک کم سے کم 500 مرتبہ صلوات پڑھیں گے وحج الفرجم کے ساتھ، اور زیارت عاشورہ پڑھ کے مولا کو ہدیہ کریں گے، اور اگر ہو سکے زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے رو کر کہیں گے مولا امام زمانہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ اب تک نہیں آئے، آخر کب آئیں گے؟ مولا آج آئیے، ہم آپ کا سچا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ سچا انتظار عمل سے دکھائیے، صرف زبان سے نہ کہیے، عمل سے ویسے بن جائیے جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں ہم ہو جائیں۔ آئیے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، اپنی آنکھوں کو بھی بند کیجئے۔ آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ تاکہ تصور کریں کربلا میں ہے، بین الحرمین میں ہے، ایک طرف حرم مولا عباس ہے، ایک طرف حرم مولا حسین ہے، آپ کا ایک ہاتھ سینے پر ہے اور آپ کی زبان پر سلام بر حسین ہے۔ سب آنکھوں کو بند کر کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے کہیے السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب اتنا بڑا مجمع سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بلند آواز سے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے اور بلند آواز سے سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ ایک بار پھر اس سے بلند سارا سلام وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجیے، سب مل کے بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے، میرے مولا یا حسین جان، 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 بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا یا حسین جان۔ مولا کے عاشقوں، روایات بتاتی ہیں آج ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا، ان 5 لوگوں میں ایک ہستی میرا بیمار امام
سید الساجدین امام زین العابدین. سنو کہ مولا کیسے روتے تھے. عزادارو غم مولا میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا, شرما شرما کے نہ رونا, چیخ چیخ کے رونا. کیوں؟ کیونکہ امام صادق فرماتے لوگو جب بھی میرے دادا حسین کے مصائب میں رویا کرو ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے تڑپ تڑپ کے کہتی ہے ہاں. عزادارو میرے مولا سجاد کا گریہ سنو گے دل تڑپ جائے گا. جب مولا حسین کی شہادت کے بعد مولا سجاد مدینہ واپس آئے قدم قدم پہ روتے تھے. عزادارو وضو کے لیے پانی اٹھاتے تھے جیسے پانی پہ نظر پڑتی تھی رو رو کے کہتے تھے ہائے علی اصغر اے ظالم و ننھا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا. اتنا گریہ کرتے تھے کہ پانی آنسوؤں میں بدل جاتا تھا. عزادارو جب میرے مولا سجاد مدینہ واپس آئے مدینے کے قصائیوں نے آپس میں عہد کیا تھا ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے کیوں کہیں سجاد کی نظر نہ پڑ جائے. کیونکہ جب سجاد کی نظر پڑتی تھی رو کے کہتے تھے ہائے میرے بابا ہائے بابا کی بابا مولا کے غم میں رونے کا یہی حق ہے. بلند بلند آواز سے رو. بلکہ عزادارو سنو اولاد والوں مجھے معاف کرنا جب مدینے واپس آئے تھے جب مولا سجاد کسی کو حیوان ذبح کرتے دیکھتے تھے دوڑ کے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے اے مومن کیا تم نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے. مومن چیخ چیخ کے رو کے کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو. اتنا سنتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے بابا لوگ حیوانوں کو پانی پلا رہے ہیں مگر آپ کو پیاسا شہید کیا. عزادارو ایک روایت کی زحمت راوی کہتا ہے میں نے بازار میں ایک قیدی دیکھا ایسا قیدی آج تک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. کیسا قیدی؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک قیدی ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گردن میں خاردار تو. راوی کہتا ہے میں نے سوچا قریب جا کے سلام کروں. راوی کہتا ہے جیسے میں قریب آیا میں نے عجیب درد بھرا منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قیدی کی گردن اور ایک چھوٹے بچے کی گردن ایک چھوٹی رسی سے بندھی ہوئی ہے. جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے ننھے بچے کی چیخ بلند ہوتی ہے بابا رسی چھوٹی ہے میرا گلا گدرا.
عزادارو راوی کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے قریب آ کر قیدی کو سلام کیا، یہاں میں نے جیسے سلام کیا قیدی نے کہا مومن پھر دوبارہ سلام، کہتا ہے میں نے دوبارہ سلام کر کے پوچھا اے قیدی کیا کبھی کسی نے تمہیں سلام نہیں کیا؟ مولا رو کے فرماتے ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا کے بعد کسی نے سلام نہیں کیا، جو قریب آیا پتھر مارا، کسی نے تازیانہ مارا، یہ باغی ہے۔ مومن کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اے قیدی آپ نے بہت بڑی بات کر دی، آپ نے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، خدا تو میرے مولا حسین پہ سلام کرتا ہے۔ اے قیدی کیا میرے مولا حسین کو جانتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب اس مومن نے یہ سوال پوچھا مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، رو کر کہا ہوگا جیسے میں حسین کو جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ مومن کہتا ہے اے قیدی اگر حسین کو جانتے ہو تو بتاؤ حسین کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے، ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے۔ مومن نے کہا مگر اے قیدی تم نے حسین کے بڑے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ مولا نے فرمایا ہوگا مومن دعا کرو حسین کا بڑا بیٹا مر جائے، حسین کا بڑا بیٹا مر جائے۔ مومن کہتا ہے اے قیدی میرے مولا کو بددعا تو نہ دے۔ مولا نے رو کر فرمایا سہیل نہیں پہچانا، میں ہی تو حسین کا بڑا بیٹا ہوں، انا علی ابن حسین۔ میں سجاد عزادارو اچانک مومن کی نظر مولا کے پیچھے کچھ خواتین پہ پڑ گئی۔ مومن نے پوچھا میرے مولا میرے آقا کیا یہ خواتین آپ کی کنیزیں ہیں؟ اتنا سننا تھا مولا نے فرمایا آنکھیں بند کر دو، یہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ زینب ام کلثوم۔ عزادارو ہاتھوں کو بلند کیجئے، روتی ہوئی آنکھوں سے سروں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے، امام زمانہ کو بلائیے، یا امام زمانہ مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج، بلند آواز اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل۔ مولا امام زمانہ جلدی آئیے، آکے اس ظالم سے انتقام لیجئے جو زینب کو بازاروں میں لے کر آ گیا۔ آپ بس سن رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں، مگر میں قربان سجاد کی غربت میں۔ تبھی میرے مولا سجاد نے ایسا جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا، جیسے ماں بہنوں پھوپھیوں کو ہائے بازار میں دیکھا، ہائے شرابیوں کا مجمع ہے، بدماشوں کا مجمع ہے، زینب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مولا سجاد نے رو کے فرمایا اے کاش میری ماں نے مجھے ہائے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد
ابھی آنکھوں سے ماتم کیجئے، امام زمانہ کو بلائیے۔ یا مہدی مولا مولا جلدی آ، سب مل یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا بلند آواز یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا مولا جلدی آ۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے 5 مرتبہ سب مل کے اللہم عجل لولیک الفرج، بلند اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہم سب کو علی مولا کا حقیقی عاشق بنا، میرے اللہ ہمیں مولا علی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہر روز 500 مرتبہ صلوات اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی بیمار ہے بحق بیمار کربلا اسے شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہے بحق مشکل کشا علی اس کی مشکل کشائی فرما۔ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ متمیانو من سرویا و مسافر حسین مسلام وی آغا وقت باندے متمیانو چکلا کربلانا کاروان روان شروع خور ورور تسترگی غڑوی مولا زوی اکبر تسترگی غڑوی روایت دے شام پلوری کاروان تلل آن حسین بپاس معراج کے تاویدل آئی کم ترافتا اکبر مخرول خدایا آن حسین
بغت رافتا مخڑا ولو آئی اکبر زلفوں نے بعد راغ للائنے زیکے آو اوخیو رود بدا حسین پا مخرات للے آو متمیانو سرنگ منائیوا اکبر سن پوئے گا اکبر سپین مختا سفر کے شالی دلو متمیان وار یو منظر دے مرغلنے ٹولے باندھ کے آو کلا سبا شوا کاروان روانی دلو حسین شنڈی دی اکبر پشنڈ ہوئی حسین شنڈی دی اکبر پشنڈ ہوئی تاکو مراز دیچ اکبر سرکی دلا ازادارو حسین سارد زوئی اکبر نہ ملے گی سکینہ بکا جاوی کے سار ویلو خدایا حسین زرگ بلشول اکبارنا سکینہ بارے خور بئی مخمارنا غاگ کاولو چری ویلو دماغ خیال من داورورا باب ہو رہی کازرہ دوستو بیخرو کی بشارہ حسین دے سکینہ جو ویلو اکبر اورورا ضرب الشبابانا مسافر بابا خود دیر و جاری دلے خدایا چرنگ حسین اکبر گران و چشم پوری سنان کے ولی دلے یومتی خویا و بادشاہ حسین آئی گران ترور چرنگلی دلو پسینان کے اتلاس کالا زوئی پشان ساتلو سیدہ ریف بتا دمینے کسے لکی ما خدا اکبراتان واسپر لو یا حسین اللهم نسألك ولده